انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے دین توحید اور دین اسلام کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور توحید، دین توحید یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ فطرت کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کی ابتدائی خلقت میں اللہ رب العزت نے ابتدا ہی سے اس کے اندر دین اسلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ کی توحید اور دین اسلام کو بیان کیا جائے گا، اس کے لیے سمجھنا اور قبول کرنا آسان ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الروم 21ویں پارے کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے اور پھر میں اس کے اوپر چند معروضات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پس سیدھا کر، درست کر، تابع کر اپنا چہرہ، اپنی ذات، للدین، دین کی طرف، حنیفا، یکسو ہو کر، فطرت اللہ، لازم پکڑ اللہ کی فطرت کو، التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لفظوں پہ غور کرنا قرآن کے۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ، درست کر، سیدھا کر اپنا چہرہ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی جدر بھی ہوں چہرہ دین کی طرف ہو، یہاں چہرے سے مراد ذات ہے، پورا بدن، ٹھیک ہے؟ تو معنی ہوگا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، پس تابع کر، درست کر، پھیر دے، سیدھا کر اپنا رخ، اپنی ذات، للدین، دین کے لیے، دین کی طرف، حنیفا، یکسو ہو کر، کیسے ہو کر؟ یکسو ہو کر، حنیف حنف سے ہے، اور دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، ایک حنف، ایک جنف۔ کتنے لفظ؟ ایک حنف ہے، ایک جنف ہے۔ حنف کہتے ہیں، حنیفیت کہتے ہیں، تمام باطل دینوں سے، گمراہ دینوں سے مائل ہو کر، منہ پھیر کر دین حق کی طرف مائل ہونے کو حنف اور حنیفیت کہتے ہیں، اور جنف کہتے ہیں دین حق سے دین باطل کی طرف، ظلم کی طرف پھرنے کا نام جنف ہے۔ غلطی کی طرف میلان کو جنف کہتے ہیں، فمن خاف من موس جنفا، اللہ اکبر۔ تو جنف باطل کی طرف، غلطی کی طرف میلان کو حق سے، اور حنف، حنیف باطل اور گمراہی سے کس کی طرف میلان کو؟ دین حق کی طرف۔ تو معنی ہوگا درست کر، تابع کر اپنا چہرہ،
للدین دین کے لیے دین کی طرف حنیفا یکسو ہو کر تمام باطلوں سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف یکسو ہو کر فرمایا فطرت اللہ الزم فطرت اللہ اتبع فطرت اللہ لازم پکڑ اللہ کی فطرت کو کون سی فطرت ہے اللہ کی فرمایا التی فطر الناس علیہا وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے فطرت اللہ اے دین اللہ کیا معنی ہے دین کو فطرت کیوں کہا اس لیے کہ یہ انسان کی جبلت میں ہے ابتدا میں ہے انسان کی خمیر میں رکھا گیا ہے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرت ہر بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب سورہ روم اور بخاری کی حدیث کو سمجھو فرمایا فطرت اللہ کی فطرت کو لازم پکڑ اس کی پیروی کر یعنی اللہ کے دین کو لازم پکڑ دین توحید دین اسلام کو اور حدیث میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کون سے دین پر پیدا ہوتا ہے بولو فطرت اسلام یعنی دین توحید پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ پھر اس کے والدین يُحَوِّدَانِهِ اسے یہودی بنا دیتے ہیں تعلیم تربیت کے ذریعے او يُنَصِّرَانِهِ یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں او يُمَجِّسَانِهِ یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اب آیت حدیث ذرا مشکل ہو جائے گی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کو ماں باپ یہودی عیسائی بعد میں تربیت تعلیم کے ذریعے بنا دیتے ہیں یہ مطلب حدیث کا نہیں ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر پورے اسلام کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہیں آپ یہ سمجھے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر مفتی ہوتا ہے پورے دین کو سمجھنے والا ہوتا ہے یہ مطلب نہیں مطلب کیا ہے کہ ہر بچے کی فطرت میں اسلام اس کی گٹی میں رکھا گیا ہے کہ جب بھی دین فطرت توحید اس کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ تسلیم کر لے گا اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس کے اندر رکھی گئی ہے اب یہ کب رکھی گئی ہے اس کا بھی آغاز ہے یہ اس وقت رکھ دی گئی کہ جب ابھی کائنات کے اندر انسان پیدا بھی نہیں ہے عالم ارواح کے اندر یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے سورت کا نام سورت الاعراف ہے اور سورت اعراف کی آیت نمبر 172 ہے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ جب اللہ نے تمام اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا عالم ارواح میں پھر کیا کیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا تمام اولاد آدم کو عالم ارواح میں ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا اور کیا کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوا بلا سب نے کہا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس وقت اللہ رب العزت نے الستو بربکم ربوبیت کے ذریعے اپنا تعارف کروایا اقرار کروایا اب جب یہ انسان پیدا ہوا جسم بنا خاکی اس کا دنیا میں آیا تو بتاؤ وہ عہد الست اس کی فطرت میں داخل ہو گیا کہ نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ سورت یاسین میں قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم او آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ نہیں کیا تھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ
تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِی، خاص میری ہی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو فطرت اللہ، اللہ کی تخلیق، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، جب دین توحید، دین اسلام فطرت ہے تو پھر فطرت تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا دین کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق، اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ اب ذرا ایک مثال سمجھیے، فطرت میں رکھ دیا، عالم ارواح میں عہد کروا دیا۔ اب آپ کہیں گے عالم ارواح میں اگر ہمیں کوئی وعدہ یاد کروایا، پڑھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، تو اب تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو جو چیز یاد ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ سوال ذہن میں آتا ہے نا، کس کو یاد ہے آپ میں سے؟ نہیں یاد۔ ہاں ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں عالم ارواح کا وہ وعدہ یاد ہے، حضرت علی المرتضیٰ انہی میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں مجھے یاد ہے۔ اب اس سوال کا جواب، ہم طالب علمی سے پہلا درجہ، دوسرا درجہ، پانچواں، چھٹا پڑھتے پڑھتے 8 درجے پڑھتے ہیں، ہزاروں احادیث، فقہ کے مسائل، صرف، نحو، ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تو فارغ ہونے کے بعد اور حدیث سے کیا وہ ہمیں سارا کچھ یاد رہتا ہے؟ پیچھے جو پڑھا ہوتا ہے یاد نہیں رہتا، لیکن اگر کتاب کھلے اور اس کی دوہرائی ہو تو یاد آ جاتا ہے اور سمجھنے میں مشکل، کیونکہ پڑھا ہوا ہے۔ تو عالم ارواح نے الستُ بربکم، جب اللہ نے اپنی توحید کا وعدہ لیا، عہد لیا اور اقرار کروایا، تو اس کی گٹی میں پڑ گیا، یہ اقرار کر گیا، گواہ ہو گیا۔ اب جب دنیا میں آیا، قرآن سے، نبی کی تعلیم سے جب وہ وعدہ یاد دلایا جاتا ہے تو اسے سمجھنے اور یاد کرنے میں مشکل نہیں آتی۔ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ فطرت کبھی کبھی ایسی چیز ہے کہ بغیر کسی تعلیم سمجھائے کہ انسان فطرت پر ہوتا ہے اور درست سے چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کوئی مثال، آپ تاریخ میں پڑھیں گے بہت سارے لوگوں کی ایک فہرست ہے، کبھی مجھے انشاءاللہ موقع ملا، زندگی نے وفا کی تو تفصیل سے بات کروں گا، ابھی صرف ایک مثال سمجھ لیجئے۔ ایک صحابی، ایک آدمی ہیں جس کا نام ہے زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل، یہ جاہلیت کے زمانے میں توحید پر تھے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ کس دین پر تھے؟ دین توحید پر تھے۔ اب صحیح بخاری میں ان کا واقعہ آیا ہے، کہتے ہیں مکے کے لوگوں کو میں دیکھتا کوئی بتوں کو جو کرائے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرا ضمیر ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں، کہتے ہیں صحیح دین کی تلاش کے لیے میں نکل پڑا، مکہ سے ملک شام چلا گیا۔ شام میں تلاش کرتے کسی نے مجھے یہودی پادری بتایا، یا اس یہودی پادری سے ملا، میں نے اسے کہا او یہودی پادری عالم، مجھے اپنے یہودیت کی تعلیم دے، سمجھا کہ یہ کیسا دین ہے، ہو سکتا ہے اگر یہ مجھے سچا لگے تو میں قبول کر لوں، مجھے کوئی سمجھائیے۔ وہ پادری کہنے لگا تو یہودیت میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ تو اللہ کے غضب کو اپنے اوپر ایک حصہ نہ لے لے، اللہ کے غضب کا ایک حصہ نہ لے لے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے غضب سے تو بھاگ کر آیا ہوں، مکہ میں غضب شیخ تو ہو رہا تھا،
اسی غضب سے تو بھاگا ہوں، تو پھر آپ کے دین میں آ کر غضب لوں تو وہ کیوں؟ کہنے لگا بس نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ کہتے اس سے نکلا، عیسائی پادری کے پاس چلا گیا، یہودیوں سے نکل کے کسی عیسائی پادری کے پاس گیا، اس سے جا کر میں نے کہا نصرانیت سمجھا، مجھے تعلیم دے، مجھے بتا کیسا دین ہے آپ کا تاکہ میں قبول کر لوں۔ وہ مجھے کہنے لگا تو نصرانیت اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی لعنت کا ایک حصہ اپنے اوپر نہ لے لے۔ تو کہتے ہیں میں نے تعجب میں کہا اللہ کے بندے، اسی لعنت کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اسی سے بچنے کے لیے تو مکہ چھوڑ کے یہاں آ رہا ہوں کہ کوئی سچا دین مل جائے۔ تو جب یہودیت میں بھی غضب اور لعنت اور عیسائیت میں، تو پھر تو ہی بتا کہ کوئی سچا دین تیری نظر میں ہے۔ اب یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ جو اپنے دین پر ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ دین غلط ہے، ایک یہودی ہے اور دوسرا عیسائی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی سچا دین آپ کی نظر میں ہے؟ تو وہ عیسائی کہنے لگا ہاں، اب صرف اور صرف ایک ہی دین حنیف ہے۔ کون سا دین؟ دین حنیف ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ لفظ بولا دین حنیف، تو میں نے کہا اب حنیفیت کون سا دین حنیف، کون سا دین ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ وہ یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں تھے، وہ دین حنیف پر تھے، یعنی کسی غیر کی پوجا نہیں کرتے تھے، شرک سے پاک دین تھا، شرک سے بالکل مبرہ تھے۔ جب یہ کہا تو زید ابن عمر ابن نفیل کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، اجازت لی اس سے، اس کی محفل سے اٹھا اور فوراً نکل کے اس سرزمین کو چھوڑا۔ جیسے ہی اس سرزمین کو چھوڑ کے باہر آیا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم۔ باہر نکلا اور میں نے کیا کہا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ کس دین پر ہوں؟ دین ابراہیم پر ہوں۔ اب دیکھیے کسی پیغمبر نے اس کو دعوت دی نہیں، لیکن اس کی فطرت میں تھا کہ یہ شرک ہے۔ اور یہی عمرو ابن نفیل، قربان جاؤں بعض لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، کبھی انسان عقل حیران رہتی ہے کیسے لوگ ہیں، ذہین لوگ اور فطرت کے عین مطابق۔ جب مشرکین جانور بکری ذبح کرتے بتوں کے نام پر، ان کی نظر نیاز چڑھاوے کے لیے ذبح کرتے، تو زید ابن عمر ابن نفیل کہتے اللہ کی قسم ہے لا آکل مما تذبحون، تم جو ذبح کرتے ہو میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ پھر خود ہی کہتے ہو ظالمو، بکری کو پیدا کرنے والا اللہ، جو پانی پیا وہ پانی برسانے والا اللہ، اور ظالمہ جو گھاس اس نے کھایا وہ اگانے والا اللہ، وہ جس زمین سے اگا وہ زمین بنانے والا اللہ۔ اب ذبح کرتے ہو تو ان کے نام پر، یہ بالکل عقل سے بھی دور بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کسی نبی کی تعلیم کے بغیر فطرت کے اوپر بول رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا یہ فوت ہو گیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کو ان کی اطلاع دی گئی، آپ نے تعریف کی ان کی، آپ نے ان کی کیا کی؟ تعریف کی۔ وہ دین حنیف پر تھا۔